جی ناظرین، لائف اسکل چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیمنائی کے بارے میں۔ آپ کا سائن جیمنائی، جوزا بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس کا سائن عموماً اگر آپ دیکھیں گے تو دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ۔ آج ایک بڑی مزے کی بات، اس سے پہلے کہ ہم اس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں، بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کا سائن ہوتا ہے جو عموماً بڑے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑا نیگیٹو ورڈ یوز کرتے ہیں، ہپوکریٹ، کہ یہ سچ نہیں بولتے، دل کی بات چھپا کے رکھتے ہیں اور اس طرح کی یہ ایک ٹرینڈ ہے، ورلڈ وائڈ ہے، یہاں ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ دنیا میں جاتا ہے کہ ہر سائن کے بارے میں کوئی ایک چیز بن جاتی ہے، جیسے کچھ آنے والے نیکسٹ سائن میں بھی میں بات کروں گا۔ تو میں آج اس سے پہلے کہ جیمنائی کے بارے میں بات کروں، میں اس خیال کو رد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی غلط کنسیپٹ ہے کہ جیمنائز جو ہوتے ہیں اپرچونسٹ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہپوکریٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں، چونکہ میرا بہت سالوں سے میں اس سبجیکٹ کو کر رہا ہوں، اور اسٹرالوجی ایک ایسا مزے کا سبجیکٹ ہے جہاں ہماری جو بیسک بکس جو ہمیں سکھاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان جس کو میں ملتا ہوں وہ بذات خود ایک کتاب ہوتا ہے، اور جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو اس شخصیت کو پڑھتا ہوں، اور پھر جب ایک ہی طرح کی بہت سی شخصیت کو پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم ایک خاص رائے قائم کرنے کے بارے میں قابل ہوتے ہیں۔ اور اتفاق سے میرے بہت پیارے دوستوں میں جیمنائز بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میری کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ ان کی چیز مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو آج آپ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ یقیناً آپ کو یہ سن کے خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم یہ چیز آپ کو شاید سننے میں ملتی ہو۔ تو یہ پہلا جو ہے، یہ 22 مئی سے 21 جون تک آپ کا سائن ہوتا ہے۔ اسے گرمیوں کا موسم بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جب گرمی اپنے پیک پہ ہوتی ہے تو یہ سائن اس وقت کا سائن ہوتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری ہوتا ہے۔ مرکری کو ٹوئنکلنگ سٹار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سٹار ہوتا ہے جو غروب سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد دیر تک رہتا ہے، اور اس کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بلنکنگ سٹار، ٹوئنکلنگ سٹار ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو بڑا متحرک کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ان کے اندر خیالات کا ایک فلو ہوتا ہے، کریٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن کریٹیو پریکٹیکل ہونے سے زیادہ ان کا ذہن بہت کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ اتنے ذہنی طور پہ انرجیٹک ہوتے ہیں کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ سوتے میں بھی جاگتے ہیں، یعنی کوئی چیز اگر ان کے دماغ میں سما گئی ہے تو وہ ختم تو نہیں ہوگی۔ صبح جاگیں گے تو تب بھی انہیں لگے گا کہ میں سویا تو ہوں پر تھکا ہوا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ نیند پوری ہونے کے لیے ڈیپ سلیپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کو لے کے اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ جسم تو سو رہا ہوتا ہے لیکن ذہن جس نے سوئچ آف کر کے فارا مومنٹ آپ کو ریلیکس کرنا ہے وہ غریب جاگتا رہتا ہے۔ لہٰذا زندگی بڑی خوبصورت ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہے، لہٰذا پریشر میں نہ رہیں، چیزوں کو جلد بازی میں نہ لائیں، آرام سے لے کے چلیں۔ اور تھوڑی سی باتیں آج میں آپ کے بارے میں جو بات کروں گا اسے سنیے گا، اور امید ہے آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ کا سائن میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی گرمیوں کو 22 مئی سے 21 جون تک چلے گا۔ اسی کے ساتھ ایک خاص سائن آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے مصور، کریٹیو، اسٹیٹک سائن، تخلیق کرنے والے، آپ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ 5 نمبر آپ کا خاص نمبر ہے، جس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھیپھڑے، لنگس، شولڈر، کندھے، یہ آپ کا ایک خاص حساس حصہ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑے مشہور لوگوں کا بھی سائن ہے، لیکن سب سے زیادہ رائٹر اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لکھنے والے، لکھاری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس سائن میں پائے جاتے ہیں، یعنی جیمنائی کے لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آف کورس لکھنے کے لیے خیالات چاہیے، سوچ چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، شاید یہ خوبی آپ میں ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پیدا کیجیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا، اور وہ ہے آپ کا ریڈنگ ہیبٹس، پڑھنے کی عادت، کتاب دوست ہونا۔ جیمنائی کے وہ لوگ جو اپنے اس قدرتی ٹیلنٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ خود بہترین ٹیچر ہوتے ہیں، بہترین وہ مبلغ ہوتے ہیں، اور علم کا خزانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ضروری نہیں ہوتا ٹیچر ہونا کہ آپ کا پروفیشن ٹیچر ہوگا، نہیں۔ آپ اچھے باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، آپ ماں ہیں تو آپ بہترین بچوں کی تربیت کرنے والی، انٹریکٹیو ہیں، ان کو بولنے کا موقع دینے والی ہیں، ان کی بات سننے والی ہیں، اور پھر اپنی انفارمیشن ریڈنگ ہیبٹ کی وجہ سے ان کی پیاس، علم کی پیاس، وہ جستجو جس کی وجہ سے بچہ سوال کرتا ہے، آپ اسے مطمئن کر سکتے۔ سو یو آر ویری بلیسڈ، ماشاء اللہ۔ اپنی ان خوبیوں کو بڑھائیے گا۔ شخصیت کے مختصر تعارف میں اگر ہم چلے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمہ گیر، متحرک، کام کرنے والے، سوشل، دوستوں کے دوست،
اور اتنے اچھے دوست کہ یعنی کسی کے بارے میں سنتے تو فوراً مدد کے لیے دوڑتے ہیں. اچھا انسان، پیار کرنے والا انسان، یہ آپ کی ساری خوبی ہے. ایک چھوٹی سی خامی بھی ہے، اگر ہم اس خامی کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آپ ایٹ ٹائم قوت فیصلہ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، متذبذب ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ انڈیسائسو ہونا، بر وقت فیصلہ نہ کرنا. ان ساری خوبیوں کو یعنی جو ذہنی طور پہ آپ کو بڑی اسٹرانگ کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، ایک برائی سب چیزوں پہ حاوی ہوتی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بہت دنوں پہ ایک پلان پہ کام کیا، اور جب ایگزیکیوشن ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا، اور بالکل لانچنگ سے تھوڑی سی دیر پہلے آپ کو لگے گا یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جو چھوٹی سی چیز ہے اس سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے. یہ ٹوئنکلنگ سٹار کی نیگیٹیوٹی کا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ قوت ارادی کی کمی ہو جانا اور غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی کا آ جانا. اچھا، یہاں ایک دوسری چیز آتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ اندر محسوس کرتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے کہیں بھی کہ آپ ویک ہیں، تو یہاں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بولتے ہیں. یہ زیادہ بولنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مرکری کمیونیکیشن کا بھی سٹار ہے. یعنی آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے یہ کمیونیکیشن کا بھی سٹار ہے، اور یہ کمیونیکیٹ کرے گا. لیکن کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے ربط بولتے چلے جائیں. آپ کا بولنا ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، مجھے سننے والے لوگ کون سے ہیں، اور کیا میری کہی گئی بات میں اگر جھوٹ یا کوئی ایسی مبالغہ آرائی شامل ہے تو وہ اسے محسوس کریں گے، دیکھیں گے، اس کا آپ کی ذات میں منفی اثر ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرا کام ہے میں آپ کو بتاؤں. اور لائف اسٹائل چینل اسی بہانے سے ایک طرح کا آپ کی ذات کو گروم کر رہا ہے، آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کر رہا ہے، آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، جوتوں کا خیال رکھتے ہیں، گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، جسے لوگ پیار کرتے ہیں. لوگ مٹیریل چیزوں سے تو پیار نہیں کرتے، وہ آپ کو نام سے جانتے ہیں. نہ آپ کو کوئی ٹوٹا والا کہے گا، نہ آپ کو کوئی وہ کسی برانڈس کے یاد کرے گا، وہ آپ کو آپ کے نام سے جانے گا. اور جب نام کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک شخصیت کا خاکہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بہت سی ایسی چیزوں کو جو وقت بہ وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اسے لرن کریں، سیکھیں، تاکہ لائف سکلز کا جو مقصد ہے وہ سکلز آپ کے اندر ایڈ ہوں، ہم آپ کی زندگی کو خوبصورت کر سکیں. یہ جو مختصر چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، امید ہے بہتر ہوں گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. مزید اسی سائن کے بارے میں پڑھنے کے لیے، اپنے سٹارز، جیم چیزوں کو جاننے کے لیے میری ویب سائٹ miannaeem.com اسے ہٹ کیجئے. آپ وہاں جائیں گے، وہاں آپ کو معلومات کے خزانہ ملے گا. آپ کو پتہ چلے گا آپ کون ہیں، آپ کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، آپ کیسے اپنی ذات کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں ضرور بتائیے گا یہ پروگرام سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیا محسوس کیا، اور مزید کیا چاہتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. خدا حافظ ناظرین.